مہرتاب نے کہا، آموسی کو میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں خود کسی روز اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن عاشق بن کر نہیں، گاہک بن کر نہیں، صرف دوست بن کر۔ یہ الفاظ سن کر لیلا پلٹنے لگی تو زہرہ جمال نے اسے ناشتے کی ہدایت کی اور وہ آہستگی سے لوٹ گئی۔ مہرتاب کے دل و دماغ میں ابھی تک ایک کشمکش جاری تھی جسے آموسی کے ذکر نے ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ تم نے ابھی تک اپنی دوسری خواہش بیان نہیں کی۔ اسے بیان کرتے ہوئے ڈرتی ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری دوسری آرزو، دوسری فرمائش کیا ہے؟ مجھے سوچنے دو۔ سوچنے کا وقت گزر چکا بے دخت، اب تو تمہاری آرزوؤں کی تکمیل ہی میری زندگی ہے، مگر میں تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی جوا نہیں کھیلنا چاہتی۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی، چہرے پر پریشانی کے سائے گزر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا اپنی آرزو بیان بھی کرنا چاہتی ہے اور ڈرتی بھی ہے کہ کہیں پاسا غلط نہ پڑ جائے، کہیں کھیل بگڑ نہ جائے۔ پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد مہرتاب اس کی تمام تر امیدوں کا مرکز بن گیا تھا، اور اب یہی لڑکا لگا تھا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ اسی لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہتی تھی، کیونکہ اب اپنی یا مہرتاب کی شکست اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ ادھر مہرتاب چاہتا تھا کہ اس کی دوسری خواہشیں بھی پوری کر کے کم از کم اپنے نصف عہد سے سبکدوش ہو جائے۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ میں تمہاری دوسری فرمائش کا منتظر ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی دوسری خواہش بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بس، تکرار بہت ہو چکی۔ تم اظہار مطلب سے ڈرتی ہو اور میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ بے دخت بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔ ناراض کیوں ہو گئے؟ آؤ، اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو بے دخت بولی، مجھے اپنی آرزو بھی عزیز ہے اور تمہاری زندگی بھی۔ تمہیں کھو کر میں جی نہیں سکوں گی، اور اگر میں تمہاری آرزویں پوری کیے بغیر مر گیا تو میری موت بڑی حسرتناک ہوگی۔ کیا تم نے کبھی چاہے بابل دیکھا ہے؟ چاہے بابل کا نام سنتے ہی مہرتاب کے بدن میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ نہیں، اس کے دہشتناک افسانے سنے ہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ حکومت کے خطرناک مجرموں اور باغیوں کو اوپر سے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں ان کی لاشیں ہی گرتی ہیں۔ تم نے غلط نہیں سنا، چاہے بابل جہنم کا دروازہ ہے، موت کی ناند ہے، ایک بھیانک ترین عقوبت گاہ ہے۔ پہلے میں تمہیں اس کے بارے میں پوری طرح آگاہ کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میری دوسری خواہش موت کے اسی کنویں سے تعلق رکھتی ہے۔ تم نے دنیا کے خوفناک بندی خانوں اور اذیت گھروں کا ذکر ضرور سنا ہوگا، جن کے تصور ہی سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن چاہے بابل ان سب سے مختلف اور عذاب و سزا کا بھیانک ترین عجوبہ ہے جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ یہ کنواں 380 فٹ گہرا اور پورے 1 میل کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ قدیم سمریوں کی ایک پیچ دار ڈھلان پگڈنڈی کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ بل کھاتی اسی کے 380 فٹ گہرے اور منحوس اندھیروں میں اترتی ہے، لیکن موت کا یہ خمدار راستہ بھی کنویں کی تہہ سے 40 فٹ اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے تاکہ کوئی اجل گرفتہ بدبخت گہرائی سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ محیب اور عظیم کنواں، جس سے زیادہ ہولناکی کا تصور بھی ممکن نہیں، ان بدبخت انسانوں کے لیے وقف ہے جو شاہی عطاب کا شکار ہوتے ہیں اور جنہیں بڑی بے رحمی کے ساتھ اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ ان کی کربناک اور روح فرسا چیخیں کنویں کے بھیانک خلا میں تھر تھرا کر موت کی سرد خاموشیوں میں ڈوب جاتی ہیں، اور اس خلا میں لڑکتے لڑکتے روحیں قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہیں۔ کنویں کی گہری تہہ میں صرف بے جان جسم گرتے ہیں، مگر جو بد نصیب اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود زندہ رہتے ہیں ان کی ہڈیاں مردوں سے بدتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑتے، چیختے چلاتے، آہوزاری کرتے مر جاتے ہیں۔ ان کی آہیں، فریادیں، چیخیں گرد و غبار کے بگولوں کی طرح کنویں کے وسیع مد و جزر میں نیچے ہی نیچے گھومتی، چکراتی فضا کے دوش پر اڑتی اور گہری خاموشیوں میں ڈوب جاتی ہیں۔ کوئی فریاد، کوئی چیخ، کوئی آواز چاہے بابل کی عمیق ترین گہرائیوں سے ابھر کر انسانی سماج سے نہیں ٹکراتی، کوئی کمن کسی بد نصیب کو 13 و تار پناہیوں سے باہر نہیں لا سکتی، کوئی برگشتہ قسمت موت کی اس گہری اور تاریک ناند سے نکلتے نہیں دیکھا گیا۔ چاہے بابل انسانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین باب ہے جس میں صرف موت کی تحریریں رقم ہوئی ہیں۔ ہر راتویں روز جب شاہی استبل کے شیروں، چیتوں، بھیڑیوں اور تیندوؤں کو گوشت دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ درندے خود سر مجرموں، مشکوک لونڈی غلاموں اور گستاخ باغیوں پر چھوڑنے کے لیے عموماً بھوگے رکھے جاتے ہیں، چاہے بابل میں بھی چند روٹیاں پھینک دی جاتی ہیں اور ایک طرف چوپچے میں پانی کے کچھ ڈول انڈیل دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی بدبخت زندہ بچ گیا ہو تو پیٹ کی آگ ٹھنڈی کر لے، مرنا تو اسے بہر طور ہے ہی۔
یہ ہے چاہے بابل کا ایک مختصر سا خاکہ، مگر اس کی حقیقت میرے الفاظ سے کہیں زیادہ بھیانک اور خوفناک ہے، کیونکہ کوئی انسان اس کی ہولناکی کا نقشہ تو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اب تو مجھے بتاؤ، کیا تم موت کے اس کنویں میں کود کر واپس آ سکتے ہو؟ مہرتاب کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میری زندگی بھی چاہتی ہو اور مجھے چاہے بابل نے کودنے کا مشورہ بھی دے رہی ہو؟ تو بس قصہ یہیں ختم ہوا۔ زہرہ جمال ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور صندوقچی کی طرف اشارہ کر کے بولی، اب شاہ یوسفر کی یہ امانت میرے لیے بیکار ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے نہ جانے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی۔ سنو بے دخت، قصہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور میں کسی بات کو ادھوری چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ مگر میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے تمہاری زندگی اب اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کوئی تکرار مناسب نہیں ہوگی۔ تکرار نہیں، صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے، موت۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر میں ڈرتی ہوں۔ مرنا ایک دن سب کو ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ میں تو اس شہر میں موت کو شکست دینے کا عزم لے کر آیا ہوں۔ بے دخت نے پلٹ کر قریب سے دیکھا۔ مہرتاب کا چہرہ موت سے زیادہ ہیبتناک معلوم ہو رہا تھا، جیسے موت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کیا موت سے لڑنا چاہتے ہو؟ مگر کوئی مقصد بھی تو ہو۔ میں نے چاہے بابل میں اترنے کی خواہش یوں ہی نہیں کی، ہے ایک مقصد، وہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ تو سنو، موت کے اس کنویں میں کچھ لوگ قید اذیت کاٹ رہے ہیں، میں ان کی رہائی چاہتی ہوں۔ چاہے بابل میں قید کیسی؟ وہ تو صرف موت کا کنواں ہے۔ وہ موت کا کنواں بھی ہے اور ایک عقوبت خانہ بھی۔ چاہے بابل بڑے وسیع رقبے میں پھیلا ہے، اس کے اندر ایک لعنتی زندان ہے، جہاں بعض لوگوں کو قید اذیت میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ زندان کے سلاخوں سے ان مجرموں کی موت کا نظارہ کرتے رہیں جنہیں اوپر سے ہی زندہ پھینک دیا جاتا ہے، لیکن کنویں میں گرتے گرتے اکثر مجرموں کا رشتہ حیات سے منقطع ہو جاتا ہے۔ زندان کے بد نصیب قیدی ان کی لاشوں کو گرتے دیکھتے، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی دہشتناک آوازیں سنتے اور اس عقوبت خانے کے اندر موت کے لرزہ خیز مناظر دیکھتے دیکھتے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ یہ موت بڑی بھیانک اور اذیتناک ہوتی ہے۔ اسیروں کو زندان میں پہنچایا کس طرح جاتا ہے؟ میں بتا چکی ہوں، ایک پیچدار راستہ جس پر ہاتھ دوڑ سکتے ہیں، کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے اترتا اور چکر کھاتا تہہ سے 40 فٹ اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں چکردار راستے کا اختتام ہوتا ہے اس کے نیچے لوہے کی اونچی سلاخوں کا ایک بہت بڑا جنگلہ بنا دیا گیا ہے۔ یہی جنگلہ موت کا عقوبت خانہ ہے۔ اسیروں کو آخری سرے تک لے جا کر جنگلے پر پھینک دیا جاتا ہے۔ 40 فٹ کی بلندی سے گر کر وہ مرتے تو نہیں، لیکن اس زندان میں ان کی زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ میں جن آدمیوں کی رہائی چاہتی ہوں وہ اسی زندان میں اسیر ہیں۔ مہرتاب چاہے بابل اور اس کے بھیانک زندان کی تفصیل سن کر دم بخود رہ گیا، لیکن یہ حقیقت چاہے بابل کی ہولناک دہشتوں سے زیادہ پراسرار اور حیرت انگیز تھی کہ بے دخت چاہے بابل کے چند قیدیوں کو باہر نکالنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، جنہیں موت کے زندان میں پھینکا جا چکا تھا۔ چاہے بابل کے محافظوں کو حکم ملا ہے کہ قیدیوں کو صرف اتنا کھانا اور پانی مہیا کیا جائے کہ وہ عید بیلس کے تہوار تک زندہ رہ سکیں، پھر انہیں مرنے کے لیے بھوکا پیاسا چھوڑ دیا جائے۔ قیدیوں کا جرم کیا ہے؟ بے گناہی۔ اور تمہارا ان سے تعلق؟ کچھ نہیں، میں نے آج تک ان کی صورتیں بھی نہیں دیکھی۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، مگر تم چند اجنبی لوگوں کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہی ہو؟ صرف ان کی دوستی چاہتی ہوں۔ کون ہے وہ لوگ؟ جو لوگ چاہے بابل کے زندان میں قید کیے جاتے ہیں ان کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے، مگر میں تمہیں ان کے ناموں سے آگاہ کر رہی ہوں۔ وہ عبرانی لوگ ہیں، ہاروت، ماروت اور تیسرا ان کا غلام سجل۔ جلال سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سجل بھی ایک فرشتہ ہے اور ہاروت ماروت اس کے مددگار ہیں، مگر یہ ان کا ایک عبرانی ساتھی تھا۔ مہرتاب حیرت سے یوں اچھلا جیسے زمین نے اسے اچھال دیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ ہاروت، ماروت اور سجل؟ ہاں، میں تینوں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر وہ تو قلعہ سگیلا کے قید خانے میں بند تھے۔ چند روز پہلے انہیں چاہے بابل کے زندان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ مہرتاب کئی دن سے انہی کی تلاش میں تو بھٹک رہا تھا۔ یہ لرزہ خیز انکشاف اس کی جہد فرض کا ایک نیا موڑ تھا۔ اس نے بے دخت کے عریاں شانوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تم ان کی رہائی کیوں چاہتی ہو؟ ہاروت ماروت کا نام سن کر مہرتاب نے جس رد عمل کا اظہار کیا وہ بے دخت کے لیے ایک اچنبے سے کم نہیں تھا، مگر ان کی رہائی کا مقصد تو بتانا ہی تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میری تینوں خواہش ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری خواہش اسی وقت بیان کروں گی جب پہلی پوری ہو جائے گی۔ مجھے تمہاری یہ بات یاد ہے، تو پھر سنو۔ ایوان ماقلوب کے تہخانے سے
تم جو صندوقچے نکال لائے ہو اس کی تحریر صرف ہاروت ماروت پڑھ سکتے ہیں، جو قدیم ترین تحریریں پڑھنے کے ماہر ہیں، مگر یہ کام تو دین عقدی کا کوئی بھی کاہن کر سکتا ہے۔ یہاں قدیم سمری اور عقدی زبانوں کو جاننے والے کئی لوگ ہوں گے۔ واہ، تم سمجھتے ہو میں سیارگان الواحیت کی ایک سربستہ راز تحریر دین عقدی کے کسی کاہن سے پڑھواؤں گی؟ ارے وہ تو یہ دیکھتے ہی کہ شاہ یوسفر کی خفیہ قبہ میرے ہاتھ لگ گئی ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر کسی کاہن نے مہربانی سے میری جاں بخشی کر دی جس کی توقع نہیں ہے تو وہ مجھے خفیہ تحریر کا صحیح مطلب نہیں بتائے گا، اور جس مقصد کے لیے میں نے قبہ منگوائی ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ مگر ہاروت ماروت دین عقدی سے دلچسپی رکھتے ہیں، نہ انہیں شاہ یوسفر کی قبہ سے کوئی مطلب ہے، اس لیے اپنی زندگی کے عوض جو میں انہیں چاہے بابل سے رہائی کی صورت میں بخشوں گی وہ اس خفیہ تحریر کو میرے لیے کسی حیل و حجت کے بغیر بخوشی پڑھ دیں گے۔ اب تم سمجھے کہ میں ان کی رہائی کیوں چاہتی ہوں؟ اچانک مہرتاب کو اس پراسرار قبہ کی اہمیت کا احساس ہوا جسے وہ محض بے دخت کی ایک تفریحی اوپر سمجھتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ عید بیلس کے تہوار پر قبہ محض اس لیے زیب تن کرنا چاہتی ہے کہ اس کی شان تجول میں اضافہ ہو اور لوگ کہیں کہ وہ شہنشاہوں کے قدیم نوادرات کو بھی آرائش جمال کے لیے استعمال کرتی ہے، مگر معاملہ کچھ مختلف نکلا۔ بے دخت جانتی تھی کہ وہ چوری کی قبہ کو سر عام زیب تن نہیں کر سکتی، ورنہ دین عقد کے کاہن اور سیارگان الواحیت کے پرستار اسے جان سے مار دیں گے۔ پھر اس قبہ کا مصرف کیا تھا؟ میں ہاروت ماروت کی رہائی کا مقصد تو سمجھ گیا، مگر چاہے بابل کے بارے میں جو تفصیلات تم جانتی ہو وہ میں نہیں جانتا۔ کیا اسیروں تک پہنچنے کے لیے تم میری رہنمائی کر سکتی ہو؟ چاہے بابل کا دروغہ بنو سلان اگر لومڑی کی طرح چالاک اور بھیڑیے کی مانند خوخار ہے تو اس کے پہرے دار موت کے دیوتا کی طرح ظالم اور سنگدل ہیں، جو تلوار چلانے اور نیزہ مارنے میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے بعد ہی تم اسیروں تک پہنچ سکتے ہو۔ میں نے سنا ہے بنو سلان ایک جنسی دیوانہ ہے اور عورت اس کی کمزوری ہے۔ یہ غلط نہیں، مگر وہ حکومت کا انتہائی وفادار اور اپنے فرض کی خاطر حسین سے حسین عورت کو بھی ذبح کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کی موت ایک عورت ہی کے ہاتھ ہونی چاہیے۔ دیکھو مہرتاب، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں کہ چاہے بابل موت کا کنواں ہے، وہاں سے کسی انسان کو زندہ نکال لانا ممکن ہی نہیں، اسی لیے میں تمہیں مجبور نہیں کرتی کہ میری خاطر اس کنویں میں کود جاؤ۔ مہرتاب نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیا اور خود رفتگی کے عالم میں بولا، بے دخت، نور جمال بے دخت، میں کن الفاظ سے تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے مجھے ایک بہت بڑی شکست سے بچا لیا جو مہرتاب کو زندہ درگور کر دیتی۔ کیسی شکست؟ تقدیر مجھے تم سے چھین لینا چاہتی تھی، مگر میں اپنے عہد محبت کو تازہ کرتا ہوں کہ جس طرح کل تمہارا تھا اسی طرح آئندہ بھی تمہارا ہی رہوں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکے گی، کیونکہ ہماری سرشت ایک، خاک ایک اور موت بھی ایک ہے۔ الوداع بے دخت، دوبارہ ملنے کے لیے ہمارا ایک بار پھر جدا ہونا ضروری ہے۔ رک جاؤ مہرتاب، مہمان آتے اپنی مرضی سے اور جاتے میزبان کی مرضی سے ہیں۔ تم جانتی ہو میں رسموں کا پابند نہیں، مگر تم کچھ کھائے پیے بغیر میرے گھر سے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک اسی لمحے لیلا ایک خادمہ کے ہمراہ ناشتے کا سامان لے کر داخل ہوئی۔ میں ناشتے میں لبنان کی شراب بھی لائی ہوں، ناہید نے بتایا تھا کہ آپ کو لبنان کی شراب بہت پسند ہے۔ آج شراب کے پیمانے میں بنو سلان کا خون اونڈیلا جائے گا راحت شب لیلا، اپنی مالکن سے کہہ دو اس گھر کی ہر شے اس وقت تک مجھ پر حرام ہو چکی جب تک میں اسیروں کو رہا نہیں کرا لیتا۔ پھر وہ بے دخت کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ بے دخت چند لمحے کسی حسین مورتی کی طرح ساکت و جامد کھڑی رہی، پھر تڑپ کر بولی، لیلا، میری سب پیاریوں سے کہہ دو کہ تیار ہو جائیں، میں اسی وقت ہیکل زہرا میں اس کی زندگی کی نظر دینے جاؤں گی۔ لیلا پردوں کے پیچھے بھاگتی چلی گئی اور بے دخت نے تیزی سے پلٹ کر ساگوان کے صندوقچے کو سینے سے چمٹا لیا جسے مہرتاب ایوان ماقلوب کے تہخانے سے نکال کر لایا تھا۔ کاشانہ زہرا سے نکل کر مہرتاب نے دریائے فرات کا رخ کیا۔ فوری طور پر سردار سیسرا سے ملنا چاہتا تھا، مگر ملاحوں کی بستی کے بجائے سیدھا گھاٹ کی طرف ہو لیا جہاں سویرے ہی کشتیوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی تھی۔ بابل کے دونوں حصوں، دونوں شہروں کے درمیان آمد و رفت کا ذریعہ وہ عظیم پل تھا جو 1 میل چوڑے دریا پر فن تعمیر کا حیرت انگیز نمونہ تھا۔ عام شہریوں اور مسافروں کے علاوہ سامان رسد اور سامان تجارت کے قافلے اسی پل سے گزرتے۔ عام گزرگاہ ہونے کے باعث چونکہ یہاں اکثر ہجوم رہتا اور بھیڑ کی وجہ سے پل عبور کرنے میں بہت دیر ہو جاتی تھی، تاجر، سوداگر، اڑھتیے اور دوسرے لوگ جو جلدی میں ہوتے کشتیوں کے ذریعے دریا پار کرتے اور نصف شی ادا کر کے
ادھر سے ادھر پہنچ جایا کرتے۔ یہ اس دور کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا۔ انہی مسافروں کی وجہ سے ملہ بھی اچھے خاصے پیسے کما لیتے اور سویرے ہی اپنا دھندا شروع کر دیتے تھے۔ مہرتاب کا خیال تھا کہ سیسرا سے گھاٹ پر ملاقات ہو سکے گی، لیکن جب وہ دریا کے بند پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں عبرانی غلاموں کی بھیڑ لگی تھی اور کلدانی سپاہی پیٹیوں میں تلواریں لٹکائے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھامے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ گھاٹ پر بہت سی کشتیاں لنگر انداز تھیں اور عبرانی غلاموں کا ایک گروہ کوڑے بردار سپاہیوں کی حفاظت میں کشتیوں سے سامان رسد اتارنے میں مصروف تھا۔ کئی دن سے شہر میں اس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایرانی لشکر دریا عبور کر کے مغربی علاقوں سے آنے والی رسد کا سلسلہ بھی بند کر دیں گے، مگر کشتیوں سے اتارے جانے والے سامان نے اس اندیشے کی تردید کر دی۔ یہ سامان رسد کالدیا کے جنوب مغربی علاقوں ہی سے فراہم کر کے شہر لایا گیا اور اب اسے قلعہ اسگیلا کے سرکاری گوداموں میں منتقل کرنے کے لیے عبرانی غلاموں کو فرات پر طلب کر لیا گیا تھا۔ ایرانی لشکروں نے دریائے فرات کو عبور کر کے مغربی علاقوں کی ناکہ بندی نہیں کی تھی۔ جنگ کے ایام میں ضرورت کے وقت تمام کشتیاں سرکاری تحویل میں لے لی جاتی تھیں، کیونکہ بار بردار جانوروں کے علاوہ رسد اور دیگر ضروری سامان کشتیوں کے ذریعے بھی شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچایا جاتا تھا، اور اس صورت میں کوئی ملہ اپنے نجی دھندے کے لیے کشتی دریا میں نہیں ڈال سکتا تھا تاکہ سرکاری کام میں مداخلت نہ ہو۔ مہرتاب نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو کشتیوں سے سامان اتارنے والے یہودی غلاموں کے درمیان سیسرا نظر آیا، جو چند سرکاری گماشتوں کے ساتھ اترنے والے سامان کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور اس قدر مصروف دکھائی دیتا تھا کہ اسے پل بھر کے لیے کسی سے بات کرنے کی فرصت نہ تھی۔ وہ کوئی ملہ ہی تھا جس نے سردار سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے سکا۔ یہ صورتحال خاصی پریشان کن تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ شام تک بھی فارغ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مغربی ساحل سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بار بردار کشتیاں مشرقی گھاٹ کی طرف چلی آ رہی تھیں، اور ادھر جو کشتیاں خالی ہو جاتی انہیں پھر مغربی کنارے کی طرف لوٹا دیا جاتا، مگر سردار سیسرا سے ملاقات نہایت ضروری تھی، اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس عالم میں جب گھاٹ پر ملاحوں، عبرانی غلاموں، سپاہیوں اور سرکاری گماشتوں کا ہجوم تھا، سیسرا سے ملنا مناسب ہوگا بھی یا نہیں، کیونکہ یہ ملاقات کئی شکوک و شبہات پیدا کر سکتی تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا تھا کہ یکلخت سپاہیوں نے یہودیوں کو گھاٹ کی طرف دھکیل دیا اور فوراً سامان رسد کے گٹھے ان کی کمروں پر لادے جانے لگے جو انہیں اسگیلا کے گوداموں میں پہنچانے تھے۔ یہودی غلاموں کے ساتھ سپاہیوں اور سرکاری گماشتوں کا رویہ اس قدر تحقیر آمیز تھا جیسے وہ انسان نہیں جانور تھے، کیونکہ ذرا سی غفلت اور تساہل پر کوڑے برسنے لگتے تھے۔ سیسرا کی ملاقات کو بھول کر مہرتاب چند لمحوں کے لیے اسی اذیتناک احساس میں کھو گیا کہ کلدانی اپنے غلاموں سے کس قدر وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، جن کی بے کسی پر اسے ترس آنے لگا۔ اسی اثنا میں یہودی غلام اپنی پشتوں پر سامان لادے آگے پیچھے اس کے قریب سے گزرنے لگے۔ وہ الگ تھلگ کھڑا غلاموں کو دیکھ رہا تھا کہ ناگہاں وہی ادھیڑ عمر یہودی کمر پر گٹھا لادے قریب سے گزرا، جسے اس نے محلہ کبر میں اس وقت گردن سے دبوچ لیا تھا جب ہاروت ماروت کا پتہ کھوجتا پھر رہا تھا۔ اس بوڑھے یہودی نے بڑبڑاتے ہوئے رزم کی دیوی اشتار کو پہلے تو غلیظ گالی دی، پھر مردوک کے ساتھ اس کا شرمناک رشتہ جوڑ دیا اور غصے میں دانت پیستے ہوئے بولا، مردوک کی داشتہ۔ مہرتاب اس کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گیا، کیونکہ اگر کوئی کلدانی سن لیتا تو شاید اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ مہرتاب نے اسے اس کی خطرناک غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، کیوں بڑے میاں، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں جو اشتار کی دیوی کو گالی دے رہے ہو؟ یہودی اسے دیکھتے سراسیمہ ہو گیا، پھر نہ جانے جی میں کیا آئی کہ رسد کا گٹھا پھینک کر چلانے اور ہاتھ ہلانے لگا۔ فوراً ہی کوڑا بردار سپاہی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے یہودی نے مہرتاب کی طرف اشارہ کیا اور غضبناک لہجے میں بولا، اس شخص نے یہوہ کو گالی دی ہے۔ سپاہی کوڑا لہراتا فوراً مہرتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں جناب، آپ نے عبرانیوں کے خدا کو گالی دی ہے؟ مہرتاب یہودی کی شرارت اور دیدہ دلیری پر انتہائی پریشان ہو گیا۔ یہ سراسر غلط ہے، میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ یہودی نے فوراً اپنے ایک ساتھی کو گواہ بنا لیا۔ کیوں آنسو، تم نے بھی سنا ہوگا، کیا اس شخص نے یہوہ کا نام لے کر گالی نہیں دی؟ ہاں ہاں، میں نے خود اس کی بد کلامی سنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنا گٹھا زمین پہ دے مارا۔ اسی اثنا میں چند اور یہودی بھی سامان پھینک کر وہیں جمع ہو گئے اور سپاہی مہرتاب پر برسنے لگا۔ ہجوم بڑھتا دیکھ کر اور شور و غل سن کر یہودی کیونکہ مہرتاب کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، ایک کلدانی افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا اور دور سے ہی پکارا، کیا بات ہے، یہ بھیڑ کیسی ہے، کیا ہوا ہے یہاں؟ سپاہی نے مہرتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جھگڑے کی وجہ بتائی تو افسر آگ بگولا ہو گیا۔ تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے خواہ جھگڑا کھڑا کر کے سرکاری کام میں مداخلت کیوں کی؟ مہرتاب سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، مگر اس کی سنتا کون؟
یہودی بڑے مشتعل اور جوش و غصے میں اس پر جھپٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر سپاہی درمیان میں حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ اس کے کپڑے تک نوچ ڈالتے۔ جی میں آئی کہ افسر کو یہودی کی اس بد کلامی سے آگاہ کرے جو اس نے اشتار اور مردوک کے اختلاط کے بارے میں کی تھی، لیکن اب شاید کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا کیونکہ معاملہ سراسر اس کے خلاف تھا اور یہودی شور مچا رہے تھے کہ یہ ہوا کو گالی دینے کے جرم میں اسے سرعام کوڑے لگائے جائیں۔ کلدانی افسر جھگڑے کو بڑھتے دیکھ کر خود پریشان ہو رہا تھا کیونکہ یہودی غلاموں نے بطور احتجاج سامان ڈھونے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مہرتاب پر ہی گرجنے لگے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں یہاں کسی قوم کے معبود کو خواہ وہ غلامی کیوں نہ ہو گالی دینا جرم ہے؟ کون ہو تم؟ اسی وقت سردار سیسرا بھیڑ کو چیرتا آگے بڑھا اور مہرتاب کی طرف ہاتھ لہرا کر بولا، کیا تم مہرتاب کو نہیں جانتے زرتون؟ یہ گارجیت کا رئیس زادہ اور بادشاہ کا خاص مشیر ہے۔ اگر شاہ معظم کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم مہرتاب کے ساتھ گستاخی سے پیش آئے ہو تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ زرتون جو مہرتاب کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا چونک سا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو سیسرا؟ ٹھیک کہا ہے سردار نے۔ یہ ایک نئی آواز تھی۔ کلدانی افسر نے سر اٹھا کر مخاطب کا چہرہ دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ اس کے سامنے بابل کا سب سے خوفناک آدمی کھڑا تھا جسے لوگ سایہ اجل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ سردار ریموت، معلوم ہوتا اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہو تم۔ نہیں معزز سردار۔ جو افسر بادشاہ کے دوستوں کو نہیں پہچانتا اس کا ایک قدم زندان سے باہر اور دوسرا زندان کے اندر ہوتا ہے۔ زرتون ریموت کی تہدید سن کر کانپ اٹھا اور مہرتاب کو سلام کرتا ہوا بولا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں جناب۔ مجھے امید ہے آپ اس خادم کو تہہ دل سے معاف کر دیں گے کہ یہودی اول درجے کے شریر اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کیے رہتے ہیں۔ میں معزز ریموت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بروقت مجھے غلطی سے آگاہ کر دیا۔ پھر زرتون سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا، ان یہودی غلاموں کے مزاج درست کرو اور یاد رکھو ہر وہ شخص جس نے سامان زمین پر پٹکا سرکاری کام میں خلل ڈالنے کا مرتکب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپاہیوں کے کوڑے حرکت میں آ گئے اور وہ یہودیوں کو بڑی بے رحمی سے پیٹنے لگے۔ مہرتاب کے لیے یہ نظارہ خوشگوار نہیں تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ بد دماغ قوم غلامی کی شکل میں اپنی شرارتوں ہی کی سزا بھگت رہی ہے۔ مہرتاب نے آگے بڑھ کر سردار ریموت کا شکریہ ادا کیا جس کی بروقت مداخلت پر وہ یہودیوں کی شرارت سے بچ گیا تھا۔ تمہیں میرا نہیں سیسرا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو تمہارے متعلق ایک سرکاری افسر سے زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ میں سردار سیسرا سے متعارف نہیں مگر اس کی مہربانی کا ممنون ضرور ہوں۔ کوئی بات نہیں جناب، میں نے آپ کے بارے میں بعض لوگوں سے باتیں سنی تھی اور ایک بار آپ کو دیکھا بھی تھا۔ شاید آپ بھول گئے، چند روز پہلے آپ میری کشتی پر دریا کے اس پار گئے تھے۔ سیسرا نے بھی لاتعلقی کا اظہار ضروری سمجھا۔ ہاں اب مجھے یاد آ گیا، وہ تم ہی تھے، مگر میں تمہارا نام بھول گیا تھا۔ ریموت نے پھر مداخلت کی، میرا خیال ہے اب تم سردار سیسرا کو کبھی نہیں بھول سکو گے، اور تمہیں بھی سردار ریموت۔ اچانک ریموت نے ایک بے ڈھپ سا سوال کیا، کیا رات کو بے دخت کیا قیام کرتے ہو؟ مہرتاب چونکا، کس نے کہا تم سے؟ آج صبح ہی صبح تمہیں کاشانہ زہرہ سے نکلتے دیکھا گیا ہے۔ مہرتاب کے لیے یہ اطلاع حیرت انگیز تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ریموت نے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی کوئی علامت نہیں تھی۔ تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ میری کوئی رات کاشانہ زہرہ میں نہیں گزری، مگر آج تم بے دخت سے ضرور ملے ہو۔ یہ تم نے میری نگرانی کب سے شروع کر دی؟ سوال کیا ہے تو جواب بھی سن لو۔ میں اس وقت تک تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا جب تک اصل ٹھکانہ معلوم نہیں کر لیتا۔ تمہیں میرے ٹھکانے سے کیا سروکار ہے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بابل میں نئے نئے واقعات تمہارے لیے ظہور میں آئیں گے، لیکن میری اطلاع کے بغیر یہاں کوئی واقعہ ظہور میں نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھے کہ مجھے تمہارے ٹھکانے کی تلاش کیوں ہے، مگر تم اس کا کھوج نہیں لگا سکتے۔ ایک روز تمہیں اسی ٹھکانے سے نکال لاؤں گا۔ بندہ مردوک، ایسا ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل میرا ٹھکانہ بے دخت کے دل میں ہے، مجھے وہاں سے برآمد کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ اس بے ساختہ جواب پر دونوں قہقہہ مار کر ہنس دیے۔ ریموت اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، بڑی محفوظ جگہ ٹھکانہ بنایا تم نے۔ سیسرا حیرت و تعجب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اور یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ ریموت اس کے ساتھی کا دوست ہے یا دشمن، مگر ریموت نے مہرتاب کے بارے میں خواہ کسی وجہ سے دلچسپی لینی شروع کر دی۔ یہ بات خطرے سے خالی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ خود مہرتاب بھی محسوس کرنے لگا تھا کہ معاملے کی صورت بدلنے لگی ہے اور کسی وقت بالکل ہی بدل جائے گی۔ سپاہیوں کے کوڑوں نے یہودی غلاموں کے مزاج واقعی درست کر دیے تھے اور سامان رسد کی منتقلی کا کام پھر شروع ہو گیا تھا۔ ریموت نے انہیں رسد کے کٹھے اپنی پشتوں پر لاد کر بند سے اترتے دیکھا، پھر گھاٹ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا،
گھاٹ پر اسی لیے آیا تھا کہ شاید کوئی کشتی مل جائے جو مجھے دریا کے پار اتار سکے، لیکن یہاں تو آج سرکاری کام ہو رہا ہے، اب پل کے راستے جانا ہوگا۔ غالباً شہر کے دوسرے حصے میں ریموت کو کوئی ضروری کام درپیش تھا۔ سیسرا نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنی چھوٹی کشتی پر آپ کو اس پار چھوڑ آتا ہوں۔ سرکاری کام میں حرج تو نہیں ہوگا؟ حرج کیسا؟ کام تو ہوتا رہے گا۔ ویسے بھی مجھے نگرانی کے لیے دوسرے ساحل پر جانا ہے، اور میرے علاوہ کوئی دوسرا ملہ دریا میں کشتی نہیں ڈال سکتا۔ پھر میں تمہاری پیشکش شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ مہرتاب نے موقع غنیمت سمجھا اور بولا، کیوں سردار ریموت، میں بھی کشتی میں تمہارا رفیق بن سکتا ہوں؟ تم بھی دوسرے کنارے پر جاؤ گے؟ صرف چند لمحے کشتی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرا سفر دلچسپ ہو جائے گا۔ کیوں سیسرا، تم مجھے اس کنارے پر لے جا کر واپس لے آؤ گے؟ سردار کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی خدمت کر کے بھی خوشی ہوگی جناب۔ پھر وہ تینوں گھاٹ کی طرف بڑھے اور بار بردار کشتیوں کو چھوڑتے ہوئے اس کنارے پر آ گئے جہاں چند چھوٹی کشتیاں ساحل کے 24 کھوٹوں کے ساتھ بندھی سطح آب پر ڈگمگا رہی تھیں۔ سیسرا کے اشارے پر ایک ملہ نے چھوٹی کشتی کا رستہ کھول دیا۔ سردار نے چپو سنبھالے اور کشتی دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ کشتی فرات کے سینے پر تیر رہی تھی۔ نہ جانے ریموت کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک مہرتاب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، صاحبزادے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارا تعاقب کرتا رہا ہوں۔ محض اتفاق تھا کہ دریا پر پہنچنے کے لیے میں شارع سگیلا سے گزرا اور اچانک تمہیں کاشانہ زہرہ سے نکلتے دیکھ لیا۔ پھر یہ دوسرا اتفاق ہوا کہ وہاں سے نکلتے ہی تم نے فرات کا رخ کیا۔ مجھے بھی ادھر ہی آنا تھا، اس لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ واقعی عجیب اتفاق ہوا ہے۔ آج فرات پر بھی ہماری ملاقات ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے، مگر اس قسم کے اتفاقات ہر روز نہیں ہوتے۔ ویسے میں ایک بات پر حیران ہوں، اچانک ریموت نے کہا۔ کس بات پر؟ شاید تم دریا پر کسی سے ملنے آئے تھے، مگر وہ ہو کون سکتا ہے؟ مہرتاب کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ سردار، میں ڈوبنے کے لیے بھی تو دریا پر آ سکتا ہوں۔ ریموت نے قہقہا لگا کر کہا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ عاشقوں کی ہر بات نرالی ہوتی ہے۔ مہرتاب اس کے ذہن سے کسی سے ملنے کا وہم نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تم ہی بتاؤ، کاشانہ زہرہ سے نکل کر اور کہاں جاتا؟ صرف فرات کا نظارہ ہی عاشقوں کے لیے سکون بخش ہوتا ہے۔ اگر آج کشتیاں سرکاری مال ڈھونے میں مصروف نہ ہوتی تو کوئی کشتی کرائے پر لیتا اور دن بھر دریا کی سیر کرتا۔ ریموت نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور سردار کہنے لگا، جناب آج تو نہیں، آپ پھر کسی دن فرات پر آئیں گے تو میں آپ کو سیر کراؤں گا۔ شکریہ سردار، آج کی سیر تو ہو گئی۔ کشتی دوسرے کنارے گھاٹ پر جا لگی۔ یہاں بھی ملاحوں اور غلاموں کی بھیڑ تھی۔ ایک طرف سامان کے ڈھیر لگے تھے جس سے کشتیوں پر لادا جا رہا تھا۔ سرکاری گماشتے اور سپاہی بڑے مصروف نظر آ رہے تھے۔ ریموت مہرتاب سے ہاتھ ملا کر کشتی سے اترا اور بولا، نہ جانے کیوں تم سے بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے، شاید ان قریب پھر ملاقات ہو۔ مہرتاب نے بڑے آرام سے اس کے متجسسانہ جذبے کو یوں کاٹ دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ بابل کی کنواری اور محبوبہ بھی مجھ سے بار بار ملنے کی خواہش مند ہے، مگر میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت کہاں ہے۔ خیر، اگر گوما نے کہا ہے تو تمہارے لیے نئے نئے حادثات ضرور ہوں گے، مگر میں نصیحت کرتا ہوں، خود حادثوں سے بچ کے رہنا۔ بعض لوگ حادثوں سے ڈرتے ہیں، مگر میں انہیں قید کر لیتا ہوں۔ ریموت ساحل کی بھیڑ سے نکلتا چلا گیا۔ سیسرا نے گھاٹ پر کام کرنے والے ملاحوں کو چند ضروری ہدایات دی، پھر فوراً ہی کشتی میں لوٹ آیا اور اس کا رخ بڑی تیزی سے مشرقی ساحل کی طرف موڑ دیا۔ سیسرا نے کہا، مجھے ریموت کی باتوں سے خطرے کی بو آتی ہے۔ خطرے تو ہمارے آس پاس ہی منڈلاتے رہتے سردار، ریموت پر لعنت بھیجو، میں نے فرشتوں کا کھوج لگا لیا ہے۔ سچ؟ کہاں ہے وہ؟ چاہے بابل میں۔ یہ سنتے ہی ریموت کے ہاتھوں سے چپو چھوٹ گئے، دل ڈوب گیا اور کشتی فرات کی لہروں پر ڈولنے لگی۔ کشتی سنبھالو سیسرا۔ اس نے چپو پھر سنبھال لیے، مگر چہرے پر مایوسیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو شاید چاہے بابل سے باہر نہ آ سکے، کیونکہ یہ آخری سزا ہوتی ہے، اور موت کے اس کنویں میں پھینک دیے جانے کے بعد ہر انسان کے لیے زندگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ شمورا کے حکم پر ہر دروازہ کھل سکتا ہے۔ شاید اب شمورا بھی انہیں موت کے کنویں سے نہ نکال سکے، تو پھر آج رات میں خود کنویں میں اتروں گا۔ تم موت کے اس کنویں میں اترو گے جس کی تہہ سے آج تک کوئی انسان زندہ سلامت نکلتے نہیں دیکھا گیا؟ یہی فیصلہ کیا ہے میں نے۔ تمہیں فیصلہ بدلنا ہوگا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، اپنا فیصلہ کیسے بدل دوں؟
میں نے تمہیں شمورہ کے پاس پہنچانے کا بندوبست کر دیا ہے، اس سے مدد حاصل کرو۔ اب شہزادی کی مدد کی ضرورت نہیں رہی، مجھے تمہارے بازوؤں کی مدد درکار ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ 10-12 آدمیوں کا انتظام کر سکتے ہو جائے گا، اور ایک رتھ بھی، وہ بھی صحیح۔ تو آج رات کا پہلا پہر گزرنے کے بعد موبد ننسرو کے عقب میں میرا انتظار کرو۔ مگر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں سردار، بس تمہاری تلواروں کا لوہا ذرا مضبوط ہونا چاہیے، مقابلہ بنو سلان کے تیغ زنوں سے ہے۔ بوڑھے نے حیرت پاش نگاہوں سے مہرتاب کی طرف دیکھا جو فرات کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن جس طرح دریا کی تہ میں کتنے بھنور گردش کر رہے تھے، اسی طرح اس کے دل میں ایک تلاطم بپا تھا۔ کشتی پھر اسی ساحل پر، اسی گھاٹ سے آ لگی جہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ سیسرا نے رسا پھینکا اور ایک ملا نے اسے کنارے کے چوبی کھوٹے سے باندھ دیا۔ دونوں چھلانگ مار کر ساحل پر اترے اور فوراً ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، سیسرا مال بردار کشتیوں کی طرف اور مہرتاب شہر کی طرف۔